بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں آپ کے سامنے ناصر محمود۔ آج کی گفتگو محرم الحرام کے آنے سے پہلے جو لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے انتہا پسند اپنے اپنے ہتھیار اپنی اپنی دلیلیں لے کر باہر نکل آتے ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے عظیم الشان موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے خانوادے کی قربانی کے موقع پر آپس میں دو بدو کر دیتے ہیں، آپس میں لڑائی کا ماحول بنا دیتے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمت کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک مہینہ پیچھے اگر چلے جائیں، 10 ذی الحج کی قربانی تمام مسلمانوں نے اکٹھے کی، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ قربانی پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے تزک و احتشام کے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی۔ کیا وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آتا ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اختلافات کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بعد میں پورے سال اثر انداز ہوتا رہتا ہے، لیکن آغاز ہمیشہ محرم سے ہوتا ہے۔ پچھلے سال کو میں دیکھوں، اس سے پچھلے سال کو دیکھوں، میری یاد میں جب سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے محرم الحرام کے آتے ہی ایسا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج اس پر ایک سیریز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس میں اختلاف امت کے کچھ اسباب ذکر کروں گا، اختلاف کی وجوہات کا بیان کروں گا۔ اختلافات رہیں گے لیکن ان اختلافات کے ساتھ اتحاد میں رہنے کی کچھ سجیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ تجاویز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن بنیادی میرا تھیسس سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کے چند مقامات میں اختلافات ہیں، روایات میں اختلاف کی وجہ سے ان کے شرح و مفہوم میں بھی اختلاف ہیں، لوگوں کے مزاجوں کی وجہ سے بھی، حدیث اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بنا پر سمجھتا ہے۔ جب ہر انسان اس سے الگ الگ نقطہ اخذ کرتا ہے، روایت کو پڑھتا ہے، تو ہر کوئی کسی کے سمجھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا، ہر کسی کو رب ذوالجلال اس میں سے نئی چیز عطا کرتا ہے۔ سوچتے سنتے سنتے اس طرح چیزوں میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور مختلف آراء قائم ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فطری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب ہر انسان قرآن مجید کی ہر آیت یا ہر حدیث پاک اور ہر روایت سے ایک ہی چیز سمجھے، یہ مطالبہ کرنا تو بہت غلط ہے۔ ہمارے یہاں اختلافات بہت ہیں لیکن ایک چیز پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور باقی سارے غلط ہیں۔ اس ایک تصور پر، اس ایک سوچ پر سارے متفق ہو گئے۔ اور دوسری یہ چیز ہے، لوگ ہر کسی کا تصور یہ ہے اور ہر کسی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر کوئی میری طرح سوچے، جو میری سوچ ہے اگر سارے لوگ اس پر آ جائیں تو اتفاق ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اختلاف ایک لازمی اور بدیہی امر ہے جو ہوتا ہے اور ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث کا نمبر 7260، 7260، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2890، 2890 نمبر حدیث۔ اس حدیث پاک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر ایک اونچی جگہ پر تشریف لے گئے۔ ایک مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور لمبی دعا کی، اور لمبی دعا فرمانے کے بعد ہماری طرف جب مڑے تو آقا نے ارشاد فرمایا، سألت ربی ثلاثا فأعطانی ثنتین ومنعنی واحدۃ، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے مجھے 2 عطا کر دی اور ایک چیز مجھ سے روک دی۔ وہ 2 جو عطا کی تھیں وہ کیا تھی؟ پہلی چیز یہ کہ آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دعا کیا، میرے رب میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ فرمانا۔ رب ذوالجلال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز عطا فرما دی۔ دوسرا سوال یہ کیا آقا نے، اے رب ذوالجلال تو میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ فرمانا، ایسا نہ ہو کہ میری امت قحط میں مبتلا ہو کر ختم ہو جائے ساری امت۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رب سے دعا مانگی، ساری امت قحط میں نہ آئے، کچھ حصہ اگر آ جاتا ہے تو باقی لوگ ان کی مدد کر دیں گے۔ یہ لفظ یہی ہے کہ ساری امت قحط میں مبتلا نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا، لیکن جو چیز روک دی گئی وہ کیا تھی؟ آقا نے دعا کیا، میرے رب ذوالجلال میری امت آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو،
امت آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز روک دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب جب یہاں پر اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھ آ گئی کہ اختلاف ہوگا، آپس میں آراء مختلف ہو جائیں گی، جب آراء مختلف ہوں گی نقطہ نظر مختلف ہو جائے گا، نقطہ نظر مختلف ہوگا تو ایک نیا نقطہ نگاہ جنم لے گا، سوچنے کا ایک نیا انداز پیدا ہوگا، اور وہ ہونا لازم ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا مبارکہ کو روک دیا۔ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، آقا نے فرمایا ایک چیز روک لی گئی، اس کے اندر یقیناً کئی حکمتیں ہوں گی۔ اختلاف کی بنیاد پر لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں، دلائل ڈھونڈتے ہیں، سبق میں اپنی محنت کر کے نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں، یہی یقیناً وجوہات ہوں گی۔ لیکن حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، اس کا اہتمام اور اس کا احترام پوری امت کو لازماً کرنا چاہیے کہ اب اختلاف ہونا تو لازمی امر ہے، لیکن اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی بنیاد پر وہ اگلا کام نہ ہو جس کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ اور اختلاف کی بنیاد پر وہ اگلا کام کیا ہے؟ وہ جھگڑا، وہ فساد، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا، ایک دوسرے سے نفرت کر کے دور ہو جانا۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز کو قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ یقیناً یہاں جو علماء اور مجتہدین کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے وہ امت کے اختلافات مراد ہیں جن میں طعن ہے، تفریق ہے، باہم، انتشار ہے، آپس میں دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور اللہ سے دعا بھی فرمائی، لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، صحابہ میں بھی اسی وجہ سے ہم اب قیامت تک دیکھتے رہیں گے اختلافات ہوں گے، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے۔ ایک حدیث پاک نوٹ کریں، امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4905، 4905، جو یہی بات بتاتی ہے خود صحابہ میں بھی جھگڑا ہو جاتا تھا اور بعض اوقات اختلاف اور انتشار بڑھتا تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں ہو گیا ایسا، آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ غزوہ بنو مستلق یا غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ حدیث پاک بیان کرتی ہے کہ صحابہ کرام میں کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا۔ کسی روایت میں نے پڑھا کہیں پر کہ یہ پانی کے معاملے پر جھگڑا تھا، کہیں کوئی وجہ، لیکن یہ جو حدیث پاک امام بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ہے کہ مہاجرین میں سے ایک نے انصاری کو لات مار دی۔ فَقَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار کے ایک فرد کو لات ماری۔ جب لات ماری تو انصاری صحابی نے اپنے دوسرے دوستوں کو بلایا، اس نے کہا یا للانصار، انصار دوڑتے آئے اور اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے۔ جو مارنے والا مہاجر تھا اس نے آواز دی یا للمہاجرین، وہ سارے کے سارے مہاجرین اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ آپس میں مقابلے کی ایسی فضا ہوئی کہ تلواریں نکل آئیں اور وہ جھگڑا شدید ہونے کا ڈر ہوا۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی، آقا علیہ السلام فوراً اس جگہ پر آئے اور آقا علیہ السلام نے جا کے ارشاد فرمایا لوگو ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا میں جاہلیت کی آوازیں سن رہا ہوں؟ یہ کیا آپس میں یعنی وہ تعصب ہے، ایک انصار کو بلا رہا ہے، ایک مہاجرین کو بلا رہا ہے، اور یہ جو جاہلیت کا تعصب ہے اس کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، اس بات کو چھوڑو، یہ ناپاک باتیں ہیں، ایسی باتیں اب اسلام کے اندر نہیں ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ گروہ کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر لڑائیاں کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی کو وہاں پر ختم کروایا۔ ایسے کچھ ایک دو واقعات اور بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ سارے بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ بات بتانا ہے کہ اختلاف کسی بات پر ہو سکتا ہے، خواہ وہ فقہی بات ہو، خواہ وہ معمولی سی کوئی اور بات ہو، معاشرتی بات ہو، کسی کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ لڑنے میں گروہ بندی نہ کرے، بلکہ آپس میں اتفاق اور صلح پیدا کرانے کی کوشش کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ فطری عمل ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ ایک تو لات مارنے پر معاملہ ہو گیا یا پانی کی وجہ سے معاملہ ہو گیا، اس سے بڑے بڑے معاملات بھی ہو گئے، اس سے بہت بڑے معاملات ہوئے۔ آپ جمل کو دیکھیں، آپ صفین کو دیکھیں، ایک موقف کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا، قتال ہوا، آپس میں تلواریں چلیں، لوگ شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ وہ الگ مضامین ہیں، ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر سوال یہ ہے کیا دونوں اطراف میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ ایک طرف تھے، مولا کائنات ایک طرف، کیا ان دونوں گروہوں میں سے کسی نے دوسرے کو کافر کہا؟ آپ ادھر آ جائیں صفین کی طرف،
ہم مانتے ہیں خلفائے راشدین میں یہ سیدنا مولا کائنات تھے، خلافت راشدہ ان کے پاس تھی، حق پر یہ تھے، لیکن کیا ایک بار بھی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ یا ان کے گروہ کو کافر کہا، یا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کیا؟ ہم نے تو انہی کو فالو کرنا ہے نا، سنت تو انہی کی ہے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی غلطی کوئی زیادتی ہوئی تو ہم تو پہلے مان رہے ہیں کہ ان سے بغاوت ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، وہ تو قابل تقلید بات نہیں ہے۔ نہ کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا جو آلریڈی غلط تھے، اور جو قابل تقلید اور قابل نمونہ طریقہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا تھا، انہوں نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کفار والا سلوک نہیں کیا، نہ ان کو قیدی بنایا، نہ ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنایا، نہ ان کو لونڈیاں بنایا، نہ ہی ایسا کیا کہ ان کو بغیر تدفین اور جنازے کے چھوڑا ہو۔ اتنے بڑے اختلاف کے باوجود کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ تو یہ طرز عمل ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور فوراً سب سے بڑا فتویٰ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ایک تو فتوے سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑے فتوے سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹے فتوے پر گزارا ہی نہیں، فتویٰ شدید سے شدید کر کے پھر آپس میں اختلافات کرتے ہیں، اور یہ کام کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس طریقہ کار وہ ہے جو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ہے۔ جب خوارج نے ایک کام کیا، یہ جو خوارج تھے حضرت مولا علی شیر خدا کے گروہ سے الگ ہوئے، اور انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر کا فتویٰ دے دیا۔ ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مولا کائنات کی طرف سے گئے، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کے جب خوارج سے گفتگو کی، خوارج کے بارے میں آپ کو پتہ ہے قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، مولا کائنات نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے اس گروہ کو پایا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، سجدے کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، مگر بات ان کی جو سب سے بری بات کیا تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کسی بھی صورت کہ جو اہل قبلہ ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بے شک جتنی مرضی آپ کو ان کے اندر خرابیاں نظر آئیں، مگر کفر کی بات کہنا یہ انتہائی غلط عمل ہے اور یہ خارجیوں کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اتیتکم من عند صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المہاجرین والانصار لأبلغکم ما یقولون فعلیہم نزل القرآن وہم اعلم بالوحی منکم۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ کے صحابہ مہاجرین و انصار کی طرف سے آیا ہوں، اور تاکہ تمہیں وہ بات پہنچا دوں جو وہ کہتے ہیں، قرآن ان میں اترا تھا اور وہ وحی کے تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدًا، تمہارے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو ایسی بات کرے۔ ان کے کفر کے فتوے کے جواب میں بھی مولا کائنات نے ان کو کافر نہیں کہا۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اب ہم مولا کائنات کا نام لینے والے بھی اتنے بے راہ رو ہو گئے، ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو، حضور کے ساتھیوں کو، مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کو اپنی زبانوں کے شر سے محفوظ نہیں رہنے دیتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب ہم اس طریقے کو دیکھیں، حضرت مولا کائنات کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا۔ اس بات کو امام حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں بھی روایت کیا۔ ماننا چاہیے کہ ہمارا رویہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ والا نہیں رہ گیا۔ حضرت مولا کائنات کا نام لیتے ہیں لیکن طریقہ ہمارا ان کا نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہود و نصارہ کا ہے۔ میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا، آپ سنیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہود اور نصارہ دونوں کتاب پڑھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ یہود نصارہ کے بارے میں کہتے اور نصارہ یہود کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے وہم یتلون الکتاب، پڑھتے دونوں کتاب تھے مگر دونوں ایک دوسرے کو رد کرتے تھے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ دوسرا کہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہی آج ہمارے مسالک کے درمیان ہو رہا ہے۔ ہمارا طریقہ صحابہ اور اہل بیت والا نہیں ہے، ہمارا طریقہ اس وقت جس پر ہم چل رہے ہیں وہ یہود و نصارہ والا طریقہ ہے جس سے نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ اس بات کو آگے انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، حضور کی سنت پر اور اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔